بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کنویں کے بیان کے حوالہ سے ہے کہ آیا کہ کنویں میں کون سی چیز گر جائے کتنا پانی نکالا جائے گا، تو اس کے مسائل بھی سماعت فرمان ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے وضو کے جو پانی کے جو متفرق مسائل تھے ان کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی پانی کے حوالہ سے ہوئی، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں پانی کا ذکر آپ لوگوں نے سنا۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں اور چند مسائل سیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، کنویں میں آدمی یا کسی جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سندھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ، ناپاک لکڑی، نجس کپڑا اور کوئی ناپاک چیز گرے، اس کا کل پانی نکالا جائے گا۔ اس کا کیا کیا جائے گا؟ سارے کا سارا پانی اس کا نکالا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں، جن چوپائیوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پخانے پیشاب سے ناپاک ہو جائے گا، یوں ہی مرغی اور بطخ کی بیڑ سے ناپاک ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ نمبر 3، مینگنیاں اور گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہیں مگر کنویں میں گر جائیں تو بوجہ ضرورت ان کا قلیل معاف رکھا گیا ہے، پانی کی ناپاکی کے حکم نہ دیا جائے گا، پانی کے ناپاک ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور اڑنے والے حلال جانور کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرندہ چیل، شکرہ باز کی بیٹ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پیشاب کی بہت باریک بندکیاں مثل سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا، ناپاک نہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا۔ یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنویں میں پڑے وہ پاک بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ تو کیا کیا جائے گا؟ سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی جانور جس میں بہتا ہوا خون ہو اس میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے، کل پانی نکالا جائے گا، کل پانی، سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر یہ سب باہر مریں پھر کنویں میں گر گئے جب بھی یہی حکم ہے، تب بھی یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو کل پانی نکالا جائے گا، مگر اس کی جڑ میں اگر موم لگا ہو تو 20 ڈول نکالا جائے۔ کتنے ڈول نکالا جائے؟ اس کی جڑ میں جو ہے اگر موم لگا ہو تو 20 ڈول نکالا جائے پانی، تو وہ کنواں جو ہے کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، بلی نے چوہے کو دبوچا اور زخمی ہو گیا، پھر اس سے چھوٹ کر کنویں میں گرا، کل پانی جو ہے نکالا جائے گا۔ بلی نے چوہے کو دبوچا، پکڑا تو وہ چوہا نہ بھاگ نکلا بلی کے ہاتھ سے، یعنی زخمی ہو گیا تھا، پھر وہ کنویں میں گر گیا تو کیا ہوگا؟ سارے کا سارا پانی کنویں کا جو ہے نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، چوہا، چچندر، چڑیا یا چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی جانور کنویں میں گر کر مر گیا تو 20 ڈول سے 30 تک نکالا جائے۔ یعنی یہ جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں، جیسے چوہا ہوگا، چقندر ہو گیا، چڑیا ہو گیا، چھپکلی ہو گئی یا گرگٹ ہو گیا، ان کی میں سے بھی اگر کوئی جانور جو ہے کنویں کے اندر گر جاتا ہے تو کتنے ڈول پانی نکالیں گے؟ 20 ڈول سے 30 ڈول تک پانی جو ہے نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کبوتر، مرغی، بلی گر کر مر جائیں
تو 40 سے 60 تک جو ہے ڈول نکالے جائیں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، آدمی کا بچہ جو زندہ پیدا ہوا حکم میں آدمی کے ہے، بکری کا چھوٹا بچہ حکم میں بکری کے ہے، جو پر میں نے بیان کیا آدمی یا بکری، تو یہ آدمی کا چھوٹا بچہ ہو گیا یا بکری کا چھوٹا بچہ ہو گیا، یہ اسی حکم میں جائے گا کہ سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، جو جانور کبوتر سے چھوٹا ہو حکم میں چوہے کے ہے، اور جو بکری سے چھوٹا ہو مرغی کے حکم میں ہے۔ جو جانور کبوتر سے چھوٹا ہو وہ کس کے حکم میں ہے؟ چوہے کے، اور جو بکری سے چھوٹا ہو وہ مرغی کے حکم میں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، 2 چوہے گر کر مر جائیں تو وہی 20 سے 30 ڈول تک نکالا جائے، اور 3 یا 4 بار یا 5 ہوں تو 40، 60 اور 6 ہوں تو کل پانی نکالا جائے۔ اگر یہ 3 مر جاتے ہیں یا 4 یا 5 ہو تو پھر 40 ڈول نکال لیں یا 60 نکال لیں۔ اگر 6 ہو تو پھر سارے کا سارا پانی کنویں سے باہر نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، 2 بلیاں مر جائیں تو سب نکالا جائے گا، یعنی سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، مسلمان مرد بعد غسل کے کنویں میں گر جائے تو اصلاً پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، اور شہید گر جائے، مسلمان مردہ جو ہے بعد غسل کے، کیا مرد نہیں مردہ، لفظ کو سمجھ لیں، کون گر جائے؟ مسلمان مردہ جو ہے بعد غسل کے کنویں میں گر جائے تو اصلاً پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، اور شہید گر جائے، اگر شہید گر جائے اور بدن پر خون نہ لگا ہو تو بھی کچھ حاجت نہیں، اور اگر خون لگا ہے اور قابل بہنے کے نہ تھا تو بھی کچھ حاجت نہیں، اگرچہ وہ خون اس کے بدن پر سے دھل کر پانی میں مل جائے، اور اگر بہنے کے قابل خون اس کے بدن پر لگا ہوا ہے اور خشک ہو گیا، اور شہید کے کتنا ہی ہو پاک ہے، ہاں یہ خون اس کے بدن سے جدا ہو کر پانی میں مل گیا تو اب ناپاک ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کافر مردہ اگرچہ 100 بار دھویا گیا ہو کنویں میں گر جائے یا اس کی انگلی یا ناخن پانی سے لگ جائے، پانی نجس ہو جائے گا، کل پانی نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا کنویں میں گر جائے تو سب پانی نکالا جائے، اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو، اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں،